ہم ہند کے شہنشاہ معظم ہیں۔ خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے۔ ہمارے زوال کا آغاز تبھی سے۔ آپ کا راج ہے ہمارے دلوں پر، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا؟ اب ہمارے بادشاہوں کو آپ دیکھیں نا، جو بادشاہوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کے اندر پوری صنف نازک والی خصوصیات تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوہنا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ منہاس۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، بر صغیر جسے تاریخی لحاظ سے بے حد اہمیت حاصل ہے، یہاں مسلمانوں نے 900 سال تک حکومت کی، جس میں مغلیہ دور بھی شامل ہے، اور مغلیہ دور میں سب سے زیادہ قابل ذکر زمانہ صرف 14 برس کی عمر میں تخت نشین ہونے والے جلال الدین اکبر کا ہے، کہ جس کے دور میں بے شمار ایجادات بھی ہوئیں اور بہت سے فتنوں نے بھی جنم لیا۔ اکبر بادشاہ سے بہت سے فلاحی کام منسوب کیے جاتے ہیں، وہیں کچھ تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکبر کے دور میں عیاشی اپنے عروج پر تھی۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے انتہائی سینئر جرنلسٹ جناب عامر خان صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں اکبر اور ساتھ ہی ان کے دور کے ایک مغلیہ شاعر۔ آپ نے ہمارا تعارف ٹھیک نہیں کروایا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ اکبر سبزی والے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ نہیں تو اتنی دیر سے یہ جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ کیا ہٹلر کے بارے میں کر رہا تھا؟ ہم ہند کے شہنشاہ معظم ہیں، ہمارے ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ آپ نے جو اس خطے کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو پروگرام میں بلا لیا ہے، یہ بڑی بات ہے، اور مجھ سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں آپ کو ذل سبحانی یا عالم پناہ کہہ کر مخاطب کروں گا۔ آپ تو مجھ پہ اس طرح غصہ ہو رہے ہیں جیسے میٹرک میں میتھ کی سپلی آپ کی میری وجہ سے آئی تھی۔ انہیں بتاؤ ہمارے جاہ و جلال کے بارے میں، جی ہمارے شان و شوکت کے بارے میں۔ آپ کے جاہو جلال کا کیا کہنا؟ آپ کے جاہو جلال کا کیا کہنا؟ آپ کی شان و شوکت کا کیا کہنا؟ آپ کا راج ہے ہمارے دلوں پر، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا؟ بہت خوب، بہت خوب، ہم تمہیں اشرفیاں دیتے، مگر کرونا کی وجہ سے تھوڑے حالات خراب ہیں۔ ناظرین، انہی جیسے خوش آمدیوں، نالائق وزیروں اور مشیروں کی وجہ سے ان کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہوا ہوتا تھا۔ خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے۔ جب علماء نے فتویٰ لگایا تو اپنے آپ کو سجدہ تو بند کروا دیا، مگر دربار کے داخلی راستے میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دیا گیا جس میں سے جو بھی گزر کر آتا اس کو سر جھکا کر اندر آنا پڑتا۔ ہم سلطنت مغلیہ کے عظیم شہنشاہ ہیں۔ آپ سلطنت مغلیہ نہیں بلکہ سلطنت شغلیہ کے عظیم شہنشاہ ہیں۔ بھائی کیا شغل لگایا ہم نے؟ کوئی ایک ہو تو بتائیں۔ ناظرین، موصوف کے جو وزیر تھے مان سنگھ، ان کی 1500 بیویاں تھیں، یعنی کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا دنیا کے اندر۔ اچھا، اپنی شادیوں سے فرصت ملتی تو پھر بچوں کی شادیاں، ان سے فرصت ملتی تو جانوروں کی شادیاں۔ مرغا مرغی کی شادی کی گئی جس میں اس وقت کے 23 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے 500 سال پہلے 23 لاکھ روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ ہاتھی اور ہتھنی کی شادی کی گئی جس میں ہاتھی کے ساتھ باقاعدہ 400 باراتی گئے، اور ان چیزوں سے فرصت ملتی تو بادشاہ سلامت کو شکار کا شوق ہوتا۔ اب شکار کے لیے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب یہ شکار کے لیے گئے ہیں تو 50,000 ملازمین اس کے لیے مختص کیے گئے، صرف اس کام کے لیے کہ وہ جانوروں اور پرندوں کو شکار گاہ کی طرف ہنکار کے لے کر آئیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا لاؤ لشکر جو ہے وہ صرف ایک شکار کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو عیدین ہے وہ اتنا خوبصورت تہوار ہے، اس کے اوپر قدیم ایرانی تہوار نوروز کو جو ہے وہ فوقیت دی گئی اور اس کو سرکاری طور پہ منایا گیا۔ سرکاری سطح پر دیوالی اور ہولی کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا اور مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع کر دی جاتی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ سال میں 2 دفعہ، ایک دفعہ قمری سال میں، ایک دفعہ شمسی سال میں بادشاہ سلامت کا وزن کیا جاتا تھا، جشن وزن کیا جاتا تھا، جس میں بادشاہ سلامت کو مختلف اشیاء میں تولا جاتا تھا، سونے میں، چاندی میں، ہیرے جواہرات میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، یہاں تک کہ گندم میں تولا جاتا تھا، اور شہزادوں کو بھی
بھی تولا جاتا تھا، ان کا بھی جشن وزن کیا جاتا تھا۔ پھر جشن وزن میں اگر بادشاہ سلامت کا وزن تھوڑا ہوتا تھا پچھلے سال کی نسبت تو اس پر افسوس کیا جاتا تھا، اور اگر وزن زیادہ ہوتا تھا تو اس پر خوشی منائی جاتی تھی، جشن منایا جاتا تھا، اور پھر عمرہ اور روسا کی پرتکلف دعوتیں کی جاتی تھی جس کا سلسلہ ہفتوں تک جاری رہتا تھا۔ اس کے علاوہ موصوف کا جو تخت تھا جسے تخت طاؤس بھی کہا جاتا ہے، آج سے 500 سال پہلے کے لحاظ سے اس کی جو قیمت تھی وہ 11 کروڑ پہ تھی۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے 11 کروڑ پہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے آج کے دور کے حساب سے۔ ڈاکٹر مبارک علی نے اس پر ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، مغل دربار، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ آپ تو بہت بڑے چغل خور ہیں۔ آپ جیسے ہوسٹ اگر وکیل بن جائیں تو اپنے دوست کی شادی میں اپنا کارڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کو ضرورت پڑے گی، انہیں ہمارے جاہو جلال کے بارے میں بتاؤ تاکہ یہ اور جل بھن جائیں۔ میرے سردار تیری بادشاہی، میرے سردار تیری بادشاہی دل مفتوح پر پہم رہی ہے۔ واہ کیا کہنے، ہم تمہیں اشرفیاں دیتے لیکن آتے ہوئے بس میں ہماری جیب کاٹ دی گئی۔ ناظرین پروگرام میں موجود ہیں ملک کے معروف جرنلسٹ جناب عامر خان صاحب، جن کی تاریخ پر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ سر آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے مغلوں کی جو زوال ہے مغلوں کا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سلطنت بنی بنائی سلطنت پاش ہو گئی؟ میرے خیال میں جی مغل سلطنت کا زوال اس وقت شروع ہوا جب شہنشاہ اکبر نے دین اکبری کی بیس رکھی۔ صحیح۔ جب آپ دین الہی کے مقابل دین اکبری ایک اپنا نیا انٹروڈیوس کروائیں گے، تعارف اس کو اس طرح انہوں نے کیا کہ اس میں آدھی چیزیں انہوں نے ہندوازم سے اور آدھی چیزیں اسلام کی شامل کر کے ایک نئی شکل میں ایک نئی جدت کے اندر اسلام کو انٹروڈیوس کروایا۔ صحیح۔ اس وقت سے جب آپ دین الہی کے مقابل دین اکبری رکھیں گے اور اپنا دین تعارف کروائیں گے تو پھر ہمارے زوال کا آغاز تبھی سے ہو گیا تھا۔ صحیح۔ سر یہ بتائیے گا کہ سلطنت مغلیہ اور پھر مسلمانوں کا جو زوال ہے، اس کی خاص وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ان کی غفلت بتائی جاتی ہے مغل حکمرانوں کی، آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبداللہ آپ نے ٹھیک کہا، جیسے کہ ابھی بھائی عامر خان صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، تو تاریخ تو اس پہ بہت کچھ لکھتی ہے، جیسے ڈاکٹر مبارک صاحب کا آپ نے کہا، دیگر تواریخ جو ہے اس پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی، اور ان کا انجام بھی جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سڑکوں پہ ان کے شہزادوں کی جو نالیوں پہ پانی بھر رہے ہیں وہ اس شکل میں نظر آتا ہے ان شہزادوں۔ بالکل، وہ آج بھی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہم میں اور یورپ میں ان کی ترقی میں اور ہماری تنزلی میں ایک ہی چیز تھی کہ انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی، انہوں نے پوری دنیا میں یونیورسٹیاں بنائیں، انہوں نے اپنے بڑے بڑے اسکالر پیدا کیے، اور ہم نے جو ہے بڑے بڑے فنکار، گلوکار، ناچنے والیاں، رقاصہ ان کو پیدا کیا۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں اور ہمارے حکمرانوں نے تاج محل بنائے۔ انہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں اور ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے طاؤس اور رباب سے کھیلتے رہے۔ وہ لوگ جو تھے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حمید گل نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اسرائیل کی وزیر اعظم سے کسی صحافی نے انٹرویو کیا اور ان سے کہا کہ آپ بالکل عرب کے بیچ میں ہیں اور پھر ان پہ غالب ہیں۔ انہوں نے کہا یہ چیز ہم نے ان کے نبی سے تو سیکھی ہے کہ ان کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے گھر میں جلانے کے لیے دیا نہیں تھا، دیے میں تیل نہیں تھا، لیکن ان کے گھر کے کمرے کی دیوار پہ 11 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ جو ہماری اسلام کی تعلیمات تھی، جہاد، تلوار مسلمان کا زیور تھا اور ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہمارے بادشاہوں کو آپ دیکھیں نا، جو بادشاہوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کے اندر پوری صنف نازک والی خصوصیات تھیں۔ بالکل، وہ جو مرد مجاہد تھے، جو مرد ہور تھے، وہ نہ رہے۔ خرافات ہی خرافات، توہم پرستیاں تھی سر۔ جب طاؤس اور رباب پہ خالد بن ولید تو پیدا نہیں ہوں گے، بالکل اس ایسے پہ تو جو ہے وہ ایسے بادشاہ پھر جو ہے ہم پہ اللہ کا عذاب کی صورت میں مسلط کیے جائیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑا، جہاد کو چھوڑا، اور جو ہماری ثقافت اور کلچر تھا اس کو چھوڑا۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں فرمایا گیا نا کہ جو کافر ہیں وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ تو اب اتنا بڑا حکم، ایک وعید ہے، مطلب صریحاً ایک احکام ہے
اس کو جب ہم نظر انداز کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے. تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ اب بھی اگر ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائیں، یعنی جہاد کی طرف، تعلیم کی طرف، اور یہ رقص و سرور کی محفلوں سے نکل آئیں، تو انشاءاللہ آج بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے. اللہ تو وہی ہے. اللہ کا سورج جو ہے جس پہلے دن سے جس طرح سورج اپنی توانائی دے رہا ہے آج بھی دے رہا ہے. چاند جیسے پہلے نکلتا تھا ویسے اپنی چاند کی روشنی آ رہی ہے. سمندر اور دریا ویسے چل رہے ہیں. یعنی قدرت کا نظام، قدرت کی ساری چیزیں تو ازل سے جیسی تھیں ویسی چل رہی ہیں. بدلے کون ہیں؟ ہم. صحیح بات ہے. تو ہم اگر نہ بدلیں، جو ہمارے اکابر تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، ہم اگر ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو دنیا آخرت میں فلاح پائیں گے. پھر ہر جگہ ہماری کامیابیاں اور کامرانیاں ہوں گی. اور جب ہم نے ان کے نقش قدم کو چھوڑ دیا تو پھر ذلیل و رسوا ہوں گے. ان کے نقش قدم کو چھوڑا، شراب نوشی اتنی عام ہو گئی، مہنگی مہنگی شرابیں سر منگوائی جاتی تھی برطانیہ سے. میں نے ذکر کر دیا نا کہ ان کا تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی، میں نے عرض کیا نا، آپ نے شراب کی بات کر دی اور ان کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے، جانوروں کی شادیوں کی پھر بات ان ہو کی رہی ہے. جو انگریز یہاں پر کیوں آئے؟ اسی وجہ سے آئے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر اتنی دولت ہے، یہ اتنی مہنگی شرابیں تو ہم نہیں افورڈ کر سکتے جو یہ افورڈ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جب سر یہاں پر وہ آئے ہیں، یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی بنی ہے، انگریزوں نے یہاں پر پنجے گاڑنا شروع کر دیے. اس کے بعد ہمارا زوال شروع ہو گیا. پھر 1857 کی وہ جنگ آزادی میں مسلمانوں، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا. پھر یہ کہ مسلمان رسوا ہو گئے، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر جو اتنا بڑا بادشاہ تھا آخری، اس کی اولاد کے بارے میں، شہزادوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ ان کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر ہندوستان کی گلیوں میں گھمایا گیا ہے. اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں وہ آج بھی ہمیں گجرات، آسام اور کشمیر کے جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایسے ہی. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سا رکھیے گا خیال. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.